اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں سے اپنا سلسلہ چھوڑا تھا وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ ہم نے سورہ ناس کی فضیلت دیکھ لی، پڑھنے کا طریقہ دیکھ لیا، اور بھی پڑھنے کا طریقہ لیکن تھوڑا سا ہم نے بیان کیا۔ لیکن ابھی ہم نے ورڈز کی میننگ بھی کر لی، لیکن ابھی ہم تھوڑا سا اس کے اندر جاتے ہیں تاکہ اس کو عملی طور پر اپنے اندر لے آئیں۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ خداوند عالم کل سے شروع کرتا ہے۔ قرآن میں تقریباً 300 سے زیادہ کل اللہ نے استعمال کیے، جہاں پر بھی جو مخالف تھے یا جو دشمن تھے یا جتنے بھی دشمنان اسلام تھے، جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دینا تھا ان کا، تو وہاں پر خداوند عالم نے کل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو 300 سے زیادہ ہم نے دیکھا قرآن میں کل آیا ہے، اور وہی آنسر دینے کے لیے، جواب دینے کے لیے آیا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے کل سے شروع کیا ہے، یعنی یہاں کوئی مہم چیز اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری امت میں کسی خاص کسی خاص چیز کا آنا ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم ہمیں پہلے سے آگاہ کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں اعوذ یعنی پناہ مانگتا، اپنے آپ کو اس طرح سے خدا سے چپکا دو، صرف باتیں نہ کرو، باتیں نہیں ہونی چاہیے صرف زبان سے کہو کہ قل اعوذ اعوذ اعوذ، نہیں، دل و جان سے سمجھ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ کیسا اللہ؟ یہاں عجب ہے کہ قل اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتی ہوں اس رب سے جو لوگوں کا رب ہے، ملک الناس جو مالک ہے لوگوں کا، پھر الہ الناس جو لوگوں کا الہ ہے، جس کی جو معبود ہے لوگوں کا۔ عجب بات اس سورہ میں یوں آتی ہے کہ خداوند عالم نے اپنی 3 صفتیں بیان کی، اپنی 3 کوالٹیز بیان کی تھی، 3 اسماء و حسنا ایسے بیان کیے ہیں، لیکن ان کو ناس کے ساتھ لگا کر بیان کیا۔ تو یہ آیت جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ عجب ہوتی ہوں میں لوگوں پر کہ کیوں وہ قرآن پڑھتے ہیں اور سوچتے نہیں، کیوں یہاں کہتے ہیں کہ بار بار اللہ نے ناس کا لفظ استعمال کیا ہے، کیوں اللہ نے رب، ملک اور الہ کا لفظ استعمال کیا، کیوں خدا نے خناس کا لفظ استعمال کیا۔ تو اگر ہم اس کے اندر جاتے ہیں تو گہرائی میں ملتا ہے یہاں 3 طرح سے ہم قل اعوذ برب الناس، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس کی میں 3 طرح سے تفسیر کرنا چاہتی ہوں جو مجھے بہت پسند ہے۔ سب سے پہلے اللہ کہتا ہے رب، یعنی 24 گھنٹے ساتھ رہنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، دیکھنے والا۔ جب انسان کے اندر وسوسے اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، جب خناس ہمارے دماغ کو خراب کر دیتا ہے، جو ہماری فکر کو، ہماری روح کو، ایمان کو بدلتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں شہرک کے بھی نزدیک تمہارے بیٹا ہوا ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا، کھلایا پلایا، میں شہرک کے نزدیک ہوں۔ تو اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ، تو ہماری شہرک سے نزدیک ہے، تو میرا مالک، خالق، رب، تم نے میری تربیت کی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ایک ہوتا ہے اخلاق، ایک ہوتا ہے ادب، اور ایک ہوتی ہے تربیت۔ اور اخلاق جو ہوتا ہے وہ فیملی سے آتا ہے، خلقت سے آتا ہے نا، کریشن سے آیا، یعنی یہ جب میری فیملی میں ہے، میرے ماں باپ میں ہے، بہن بھائیوں میں یہ چیزیں، اس لیے میرے اندر دادا دادی میں ہے، میرا مسکرانا، یہ بولنا اس طرح سے، ہم کہتے ہیں اس کے خاندان میں غصے ہے تو خاندانی غصے والے۔ تو اخلاق کا مطلب ہوتا ہے وہ جو خاندان سے چیز ہماری طرف آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں نا تربیت کا مطلب ہوتا ہے، تربیت تھوڑا سا کم درجہ ہوتا ہے، یعنی کسی جانور کو اس کو ٹرینڈ کرنا، مار کر اس کو اچھے سے، اس کے پوری توجہ دے کر کسی جانور کو ٹرینڈ کرنے کو تربیت کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا نفس بھی تو ایک جانور ہی ہے نا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تربیت کرنا۔ ادب، آپ دیکھیں رسول خدا نے کہا کہ خداوند عالم نے مجھے ادب سکھایا، میں نے علی کو ادب سکھایا۔ اور مولا عباس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ مؤدب تھے۔ تو ادب کیا ہوتا ہے؟ جب تربیت اور اخلاق اپنے کمال تک پہنچ جاتے ہیں، عروج پر پہنچ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر تربیت اور اخلاق انسان کی روح کے اندر جب سما جاتے ہیں، اور پھر ایک انسان اپنی روح کو خود کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اللہ کے
قانون کے مطابق اور اس کے اندر جب تواضع اور فروتنی جب آ جاتی ہے نا تو اس کو کہتے ہیں ادب. اور یہ رسول خدا کے اندر تھا, مولا کائنات کے اندر, ائمہ معصومین اور مولا عباس کے اندر. احادیث میں ملتا ہے کہ اس کی ماں نے ان کو ادب سکھایا. تو یہاں پر ہم کہتے ہیں اللہ تو میرا تربیت کرنے والا, ہر انسان کا تربیت کرنے والا تو ہے. اب ناز کی بات کرتے ہیں, یا ہم خدا سے کہتے ہیں اے اللہ میں ایسی دنیا میں رہتی ہوں جہاں مجھے ایک لہجے کے اندر بدلتے ہوئے دیر نہیں لگے گی. یعنی میں ایسی ناز ہوں اے اللہ, مجھے خود پہ بھروسہ نہیں ہے کہ میں ایک لہجے میں کیسے بدل جاؤں, کیسے اپنے رستے سے ہٹ جاؤں. پورے طوفان میں گھری ہوئی ہوں. یعنی ہم ایک ایسے طوفان میں گھرے ہوئے کہ پل بھر کے اندر اندر ہمارے قدم ڈگمگا جائیں, ہم دھڑم کر کے گر جائیں یا لرز جائیں. تو اے اللہ میں لرزے والی مخلوق ہوں, تو ہی مجھے پکڑ سکتا ہے, تو میرا مربی ہے, تو مجھے ٹرین کرتا ہے, تو میرے 24 گھنٹے ساتھ ہے, تو مجھے پکڑ لے اس طوفان کے اندر. مالک الناس, میں اللہ سے کہتی ہوں اے اللہ میں تیری پراپرٹی ہوں, میں تیری ملکیت ہوں, میں تیری مالکیت ہوں نا. تو اے اللہ جب میں تمہاری پراپرٹی ہوں, میں تمہاری مالکیت ہوں, تو میرا مالک ہے, میرا سب کچھ تمہارا ہے, تم نے ہی مجھے دیا ہے. تو اے اللہ اپنی اس چیز کو, یہ میں تمہاری چیز ہوں, اپنی اس چیز کو ایسی چیز اے اللہ جو وہی میں نے پھر سے کہا نا, جو طوفانوں کے اندر بدل جاتی ہے, ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے, اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں شیاطین, اس کی فکر سوچ کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں. لیکن تو ایسا میرا مالک ہے, تو مالک ہے, تو جوڑنے والا ہے. تو اے اللہ بس میں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا. پھر الہ الناس, یہاں کہتے ہیں اے اللہ میں کتنا بھی بدل جاؤں, طوفان کتنا بھی آ جاتا ہے, کبھی میں ادھر کبھی ادھر, میری فکر سوچ میری خیال بھلے میں لرز جاتی ہوں, میں پائیدار نہیں رہتی, ڈگمگا جاتی ہوں, لیکن اے اللہ پھر بھی بار بار پلٹ کے تیری طرف آتی ہوں, عبادت تو تیری ہی کرتی ہوں کسی بھی حالت میں ہو. تو یہاں پر پناہ خود میں مانگ رہی ہوں اللہ سے نا, ہم مانگ رہے کہ اے اللہ میری حالت ایسی ہے, میں ناس ہوں, کچھ بھی میرے ساتھ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی میرے ساتھ ہو سکتا ہے, میں خود کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہوں, کیسے بھی بدل سکتی ہوں, ایک لہجے کے اندر اندر میں اپنے ایمان کو کھو سکتی ہوں. جیسے ہمیں پتہ ہے نا کہ ڈرائیور اگر کوئی 80 سال کا, یعنی ہم کہہ سکتے 50 سال اس نے ڈرائیونگ کی ہے, لیکن پھر بھی اگر اس کی نیند پوری نہیں ہوتی تو ایک نیند کے جھٹکے, ہم کہتے ہیں اونگ کے جھٹکے سے, ہلکے سے جھٹکے سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اپنی زندگی, اپنے ساتھ رہنے والے زندگی, سامنے جس کے ساتھ ایکسیڈنٹ کیا, آگے پیچھے کتنوں کی زندگی کو خراب کر سکتا ہے نا. تو یہاں پر اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ایک لہجے کے اندر ناس, ایک لہجے کے اندر کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہاں پر ایک تفسیر یہ ہوگا کہ اے اللہ میری حالت ایسی. دوسری یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ ناس دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک مخلوق ناس ہے. آج دوست ہے کل دشمن ہو جائے, آج اچھا ہے کل برا ہو جائے. یعنی اللہ جس انسانوں کے گھیرے میں رہتی ہوں, جو انسان مجھے گھیرے ہوئے لیتا ہے, مجھے نہیں پتا ایک پل میں ان کے اندر کیا آ جائے اور وہ بدل جائے. تو یہاں پر خدا سے کہتے کہ اے اللہ وہ لوگ بدل سکتے ہیں اور تو کیا کرتا ہے, تو مجھے ان کے بدلنے سے محفوظ فرما. اور پھر ہم جب تیسری جو ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں وہ یہی آتی ہے کہ رب الناس, اے اللہ تو ہی ان لوگوں کا رب ہے, تو نے ان کی تربیت کی, تو ان کے ساتھ 24 گھنٹے, یہ لوگ انسان تیری پراپرٹی ہے اللہ, یہ تیری عبادت کرتے ہیں, بس تیرے علاوہ انسان کو یہ ناس جو ایک لہجے کے اندر کہاں سے کیسے ہو جائے, کس طرح سے اپنے آپ کو بدل کے رکھ دے. اے اللہ تو ہی اس مخلوق کو, تو ہی اس انسان کو کنٹرول کر سکتا ہے, یہ انسان ہمارے کنٹرول سے باہر ہے. تو یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کیسے بدل جاتے ہیں, کس طرح سے ہو جاتے ہیں. اور پھر خداوند عالم سے ہم یہاں یہی کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایسے انسانوں سے تو محفوظ فرما, کیونکہ ان کی نیت کے اندر, ان کے دلوں کے اندر, ان کے اندر کیا چیز ہے ہمیں نہیں پتا. تو یہاں پر ہم نے اللہ سے پناہ مانگی اس انسان سے. دیکھیں اپنے دیکھا کتنا خوبصورت اللہ سے ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تو محفوظ فرما, تو رب ہے, مالک ہے, تو مالک ہے انسانوں کا, یہ پراپرٹی ہے تیری, تیرے علاوہ کوئی نہیں ان کو کنٹرول کر سکتا ہے. کیونکہ کائنات کی سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں آؤٹ آف کنٹرول اور سب سے زیادہ فکر اور عقل کے ساتھ ہر کام کرنے والی مخلوق جو ہے وہ انسان ہے, اور وہ صرف
رب کے کنٹرول میں آ سکتی ہے، مالک یعنی مالک کے کنٹرول میں آ سکتی ہے جس کی پراپرٹی ہے، اور جس کی طرف وہ پلک کے دوڑ کے بھاگ کے جاتے ہیں اپنے مسائل کو لے کر، اس کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے کنٹرول میں آ سکتی ہے۔ اور پھر ہم آتے ہیں تیسری تفسیر جو میں نے کہا تھا، تو اللہ کو وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے ناموں کا سہارا لیتے ہیں، اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا الہ ہے، یعنی ہم نے اللہ کے 3 صفتوں کو ذکر کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور اتنی مٹھاس اور پیار سے ہم نے اس کی 3 صفتوں کو لیا اور اس سے کہا اب ہمیں اپنے آپ کے ساتھ ایسے چپکا دے کہ کائنات کی کوئی چیز مجھے تم سے جدا نہ کر سکے۔ اگر ہم نے اس طرح سے دعا کی اور اس طرح سے نیت کر کے ہم نے اللہ سے مانگا، تو یقین مانی کہ اللہ جو ہے وہ سب کچھ اپنا ہمارے سب کچھ اللہ ہمیں دے دے گا۔ اور ہم جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ خداوند عالم ہمیں پناہ میں رکھے، ہمیں ہماری حفاظت کرے، ویسے ہی خداوند عالم ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر ہم آتے ہیں یہاں پر من شر الوسواس الخناس میں۔ اب جو میری پناہ مانگ رہی ہوں وہ کس سے پناہ مانگ رہی ہوں؟ یہاں ایسے شر سے جو خناس کے شر سے۔ خناس کا شر وسوسہ، جو میرے دلوں کے اندر وسوسہ کرتا ہے۔ خناس خنس سے نکلا ہے نا۔ اے اللہ تمام وہ مخلوقات جو چھپ کے میرے اوپر وار کرتی ہیں، ابھی وہ خناس آ جاتے ہیں، ابھی وہ جو خناس ہیں جسے آخر میں آتا ہے من الجنتی والناس، ایسی مخلوق جو چھپکے سے میرے اوپر وار کرتی، کانوں میں میرے فکر کو، میری سوچ کو، یعنی مجھے وہم، میرے اندر وہم پیدا کر دیتے ہیں، میرے اندر بری سوچ پیدا کر دیتے ہیں، مجھے اپنے ہدایت کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، مجھے بے چین کر دیتے ہیں، بے قرار کر دیتے ہیں، میرے سکون کو برباد کر دیتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں ایسی مخلوق سے۔ ابھی یہاں پر جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہاں وہی ناس، ہم لوگ ناس کے ساتھ رہتے ہیں، ہم خناس کے ساتھ رہ رہے ہیں جو چپکے سے وار کرتے ہیں۔ میں پھر کہوں گی کہ ہم ایسے طوفان میں پھنسے ہوئے ہیں جو حضرت نوح کے طوفان سے بھی بدترین طوفان ہے، ایسے طوفان میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ وہاں پر جو ہمیں چیز بچا سکتی ہے وہ صرف اور صرف رسول خدا نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، اس طوفان میں تمہیں ایک کشتی ہے اہل بیت کی، وہ بچا سکتی ہے، اور ایک قرآن بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو ہم بھی پناہ مانگتے ہیں اللہ سے اس قرآن کے ذریعے سے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اے اللہ تم ہمیں بچاؤ، تو خداوند عالم خود کہتا ہے کہ کائنات کی کوئی مخلوق نہیں بچا سکتی، کوئی نہیں بچا سکتی، کیونکہ خدا کہتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ غافر میں بھی پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو سورہ غافر کی آیت نمبر 19 میں اللہ کہتا ہے وَيَعْلَمُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، آنکھوں کی خیانت کو، چھپے ہوئے دل کے راز کو صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت خوبصورت شعر ہے نا کہ ایک شعر کا تھوڑا سا پیس بتاتی ہوں۔ خدا کے ایک شعر ہے، ایک پتہ نہیں کیسے اس کو بتاؤں، تھوڑا سا اپنے الفاظ میں بتاتی ہوں کہ دل گر بے نقاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے، ہے نا۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر دل بے نقاب ہو گیا تو فساد ہی فساد ہو جائیں گے دلوں کے اندر، تو بدلتا ہے انسان، خناس سے بھی بدلتے ہیں۔ ہم لوگ پناہ مانگتے ہیں اللہ کی۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ ایک ایسا دور ہے کہ جس میں آپ لوگوں کو چاروں طرف سے خناس ہوں گے، چاروں طرف سے آپ گھرے ہوئے ہوں گے، تو پھر آپ اس وقت اللہ سے پناہ مانگو خناس سے، جو چھپکے سے حملہ کرتے ہیں اور پھر چھپکے سے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بہت ہی پسند ہے، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ما من مومن الا ولقلبہ فی صدرہ اذنان، اذن ینفث فیہا الملک واذن ینفث فیہا الوسواس الخناس فیؤید اللہ المومن بالملک وہو قول سبحانہ وایدہم بروح منہ۔ یہاں پر
رسول خدا فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مومن ہیں نا، کوئی بھی ایسا مومن ہے جس کے دل کے دو کونے ہوتے ہیں. ایک کونے کے اوپر جو ہے دل کے 2 کونے ہوتے ہیں اور 2 کونے وہ کان ہوتے ہیں. اور یہ جو دل کے 2 کونے ہیں یہ کان ہے، اور ایک کان کے اوپر فرشتہ بیٹھتا ہے، ایک کان کے اوپر شیطان بیٹھتا ہے. تو وہاں پر شیطان وسوسہ کرتا ہے اور فرشتہ بھی اس کے اندر کچھ پھونکتا ہے. لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف فرشتے کی سنتا ہے، خناس کو دور کر دیتا ہے. اب مجھے کیسے پتہ چلے کہ یہ خناس ہے یا یہ فرشتہ ہے؟ تو یہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو چیز آپ کو قرآن اور حدیث کی طرف لے جاتی ہے نا، جو دین کے مطابق چلائے وہ فرشتہ ہے، جو دین سے ہٹائے وہ خناس ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی بہت مشکل ہوتا ہے اس طوفان کے اندر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، ایمان کو محفوظ رکھنا. لیکن ایک آیت ہے جو مجھے بہت مضبوط کرتی ہے. جب بھی وہ آیت پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں، اللہ جو ہے وہ ہمیں مضبوط رکھتا ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے، کیا کیا؟ سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 میں اللہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن اس کے رب کہنے کے بعد وہ بس ایسے چلے نہیں جاتے، بس میرا رب ہے نہیں، اس پہ قائم رہتے ہیں. اور جب قائم رہتے ہیں نا تو اللہ کیا کہتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ ان کے اوپر ملائکہ کو نازل فرماتا ہے. تو خداوند عالم جو ہے وہ اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں ہے. ہمارے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے. امام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ سورہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135. یہ آپ ضرور پڑھیے گا. آیت نمبر 135 ہے جس میں خداوند عالم کہتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ. کہ کچھ جب لوگ جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، فحش کرتے ہیں، یعنی فاحشہ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی تو اللہ نے توبہ قبول کر لی. یہ جب آیت نازل ہوئی تو شیطان بہت پریشان ہوا، اور شیطان جو ہے وہ ایک بہت بڑے یہاں پہ کہتے ہیں کہ مکہ کی بہت بڑی پہاڑی پر چڑھ گیا، اور وہاں پر اس نے تمام اپنے شیاطین کو بلایا اور اس نے کہا کہ آج میں مایوس ہو گیا ہوں، ہم کیسے مسلمانوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیسے ہم مسلمانوں کو پھنسا سکتے ہیں، تم لوگ بتاؤ، یہ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی ہے، اب کیا کریں گے؟ بہت زیادہ اس کے پاس اس کے شیطان گروپ آئے، کسی نے کیا مشورہ دیا، کسی نے کیا دیا. ایک آتا ہے، اس نے کہا یہ کام مجھے سونپ دو. اس نے کہا تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں جو ہوں وہ ایسا کام کروں گا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو لمبی لمبی امیدیں دوں گا، خواہشات ان کی بڑھیں گی، ان کو یہ بتاؤں گا کہ تمہاری زندگی بڑی ہے. میں استغفار کرنے کو ڈیلے کر دوں گا، بہت لمبا کر دوں گا. وہ توبہ کریں گے ہی نہیں، امیدوں میں اور دنیا کے دلدل میں اس طرح سے پھرے رہیں گے، گناہ میں گم ہو جائیں گے کہ استغفار کر ہی نہیں سکیں گے، بھول جائیں گے استغفار کرنا. اور اس شیطان کا نام تھا خناس. اور اس وقت شیطان نے اس خناس سے کہا آج سے لے کر قیامت تک یہ کام تمہیں سونپتا ہوں. تو جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ اتنا خطرناک دشمن ہے، اس لیے اللہ نے کہا خناس سے پناہ مانگو. تو یہاں پر بہت ہی خوبصورت طریقے سے خداوند عالم نے ہمیں بتا دیا کہ خناس سے پناہ مانگو، اور کتنا اللہ خوبصورت طریقے سے خناس سے جو ہے وہ پناہ مانگنا ہمیں سکھاتا ہے. وسوسہ جو ہوتا ہے وہ ہر انسان کے اندر ہمیشہ ہی رہتا ہے. اور یہاں پر ایک چیز جلدی سے بتاؤں، پھر میں تھوڑے سے خاص پوائنٹس کی طرف آتی ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ وسوسے تو ہوتے ہیں، لیکن میری امت کے اندر جو ہے جب تک وہ عمل نہیں ہوگا تب تک اللہ اس کی پکڑ نہیں کرے گا. لیکن انسان کو چاہیے کہ ان وسوسوں سے بچے رہے، کیونکہ وہ اس کے ایمان کو خراب کر دیتے ہیں. بس اس کے اندر جو ہمیں سورہ کے اندر کچھ پوائنٹس ملے، میں چاہتی ہوں جلدی سے ان پوائنٹس کو کر لوں. یہاں پر سب سے پہلے ہے کہ یہ جو سورہ ہے وہ وحی کے ذریعے سے آئی، کل سے شروع ہوئی ہوتی ہے. اور یہ جو جن خطرات میں ہم گھرے ہوئے بہت ہی اہم ہے، اس لیے پروردگار عالم نے رسول خدا کو پناہ لینے کو بولا ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر جو ہے وہ ہم پناہ لے ہی نہیں سکتے ہیں. اور گناہ گار جو ہے وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے چاہیے. جب اللہ رسول خدا سے کہتا ہے کہ تم پناہ مانگو تو پھر ہم کون ہیں، ہم کون ہوتے ہیں پناہ نہ مانگنے والے.
اور انسان جو ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی تربیت کے اندر دے دے، اللہ کی مالکیت کے اندر دے دے اور اللہ کی الہیت کے اندر خود کو حوالے کر دے، تاکہ ان زلزلوں سے، ان وسوسوں سے، اس خناس سے محفوظ رکھ سکے۔ اور یہ جو ایمان کی دولت ہے وہ اتنی مہم ہے کہ ایمان کی دولت انسان کو محفوظ رکھتی ہے، نہ کہ دولت، دنیاوی دولت جو ہوتی ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ جو پناہ لینا ہے ہم لوگوں کو، وہ ہے اندرونی وسوسوں سے، جو انسان کو نچوڑ کے رکھ دیتے، جو ختم کر دیتے، جو کھا جاتے ہیں انسان کو۔ وہ اندر کے وسوسے ہوتے، جو ڈپریشن، انزائٹی، بربادی جو لاتے ہیں، وہ اندر کے وسوسے لاتے ہیں۔ اور یہاں پر آخری چیز کہوں کہ خناس جو ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف جنوں میں نہیں ہوتے، بلکہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ انسان بھی خناس ہوتے ہیں۔ وہ کون سے لیول ہوتے ہیں؟ ہوتے ایک انسان کچھ لیول سے گزر کر خناس بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا من الجنتی والناس۔ وصلی اللہ علی محمد۔